بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی مولانا روم، اب اس کی جلد دوم دفتر دوم یہ شروع ہونے لگا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں ایک مدت مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی، ایک مدت مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی، لیکن خون کے دودھ میں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے، خون کے دودھ میں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے، جب تک تیرا نصیب نیا بچہ نہ جنے خون شیریں دودھ نہیں بنتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کو دودھ آتا ہے وہ خون کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جب زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو مینسز نہیں آتے زیادہ تر، کیونکہ خون جو ہوتا ہے وہ دودھ میں ڈل جاتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات اپنی جگہ پر رہی، لیکن میں سائنٹیفکلی اس بات کو نہیں مانتا۔ میں نے دونوں ورژن آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا اور سائنٹسٹ صاحب نے کیوں کہا۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک تیرا نصیب نیا بچہ نہ جنے خون شیریں دودھ نہیں بنتا۔ یہ تو اپنی جگہ پر رہا، لیکن جب تک کوئی نیا خیال آپ کے دماغ میں نہ آئے جو آپ کے اندر کی کیفیت کا آئینہ نہ ہو، آپ کے اندر کے خیالات کا مرقع نہ ہو، روزانہ کا روزانہ کوئی نہ کوئی خیال آپ کو آگے لے جانے کے لیے آنا چاہیے۔ خیال آپ کی اچھی منزل ہے، جتنا بندہ پاکیزہ اتنے پاکیزے خیالات، جس قدر اپنے اندر کی صفائی اس قدر ہی اس کے اندر سچائی۔ تو فرمانا کہ اس دروازے یعنی قرب الہی کی آفت خواہش نفسانی اور شہوت ہے۔ دو عرفی بات کہہ دی نا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو آفت ہے شہوت اور خواہش نفسانی، اپنے نفس کی خواہش کو پالنا۔ اور یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہم کون سے کام اللہ واسطے کر رہے ہیں اور کون سے کام اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ سمجھنا بہت مشکل۔ کسی بھی بندے کو پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ واسطے کام کرتا ہوں، لیکن اللہ واسطے کام کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں بہت سی باتیں آپ کو سچی بتا سکتا ہوں جو میرے دماغ میں آئی، جو میری نیت میں آئی، لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے، آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ بہت سی باتیں میں سچی بیان کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہر ایک کی حقیقت ہوتی ہے نا۔ اگر حقیقت اسے بتائی جائے تو وہ افورڈ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں۔ اس لیے کسی کی اصلاح کرنا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جب بدلنا پڑے تو وہ انکار کر دیتا ہے، اپنی حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت وہی ہوتی ہے۔ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہوگا میں کون ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہوگا میں کون ہوں، کس قانون کا ہوں، کس اصول کا ہوں، کس معاملے میں کیسا ہوں، یہ آپ کو بہتر جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں اندازہ ہوگا۔ جو میں کہتے ہیں پنجابی واہ پیا ہے نا، مختلف جگہوں پر جاتے آتے آپ کو مجھ سے واہ پڑا ہے، کام پڑا ہے، آتے جاتے سفر کیے ہیں، تو آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہوں اور کرتا کیا ہوں، کیونکہ میری زندگی یہ 20-25 سال کی ساری آپ کے سامنے، وہ سٹرگل ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرح سے کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بارے میں آپ کا گمان جو بھی ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا، آپ میرے بارے میں جو کہتے ہوں گے بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہو تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو بھی سمجھتے ہوں گے
وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی کیفیت جو سمجھ رہی ہے وہ میں وہی ہوں، میں اس سے باہر نہیں ہوں۔ تو یہاں کہا کہ اس دروازے قرب الہی کی آفت خواہش نفسانی اور شہوت ہے۔ اپنے منہ کو بند رکھ، کٹ بولیا کر، آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کٹ دیکھیا کر۔ جو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو حقیقت کو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، یہ جتنی بھی باہر کی چیزیں نا ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں نا۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں ہمیں جن تنگ کرتے ہیں، کوئی جادو تنگ کرتا ہے، کوئی لا بلا تنگ کرتی ہے، نہیں، یہ باہر کی چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں، یہ لائے بلائیں ہیں، ہر چیز یہ لا بلا ہے، ہر چیز ہی پریشان کرتی۔ تو فرمانے لگے کہ اپنے منہ کو بند رکھ، آنکھوں پر پٹی باندھ لے، اے منہ تو دوزخ کا دہانہ ہے۔ اب دیکھیں، کبھی بھی غور و فکر کریں، منہ سے کفر بھی بکا جاتا ہے، منہ سے غیبت بھی ہوتی ہے، منہ سے چغلی بھی ہوتی ہے، منہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اس منہ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی 2 سراہوں کا سرکار نے فرمایا تھا، 2 سراہوں کی مجھے ضمانت دے دو، تم انہیں ٹھیک استعمال کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ شرمگاہ میں ایک ہی کام ہوتا ہے، منہ میں کئی کام ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ حرام سمجھ نہیں آتا ہے، وہ حرام بہت سمجھ آتا ہے، یعنی وہ حرام بہت سمجھ میں آتا ہے، اے یہ کیا کیا، اے باسٹرڈ، زانی، پروسٹیٹیوٹ، بڑے لفظ سمجھ آئیں گے۔ یہ ہم روزانہ نہیں بکتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اس منہ سے ہر لفظ جو نکلتا ہے وہ اکثر و بیشتر حرام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس منہ کے اندر سے جو لفظ نکلتے ہیں نا، یا حسد کے لیے ہوئے ہوں گے، یا بغض لیے ہوئے ہوں گے، یا تکبر لیے ہوں گے، یا جھوٹ لیے ہوں گے، بہت صحیح اس میں ہے۔ جو کچھ آپ بول رہے ہیں آپ اس کو بس سوچیں کہ کیوں بول کیوں رہا ہوں، بولتی بند ہو جائے گی صرف سوچنے پر۔ اور یہ سوچ ہی دینا سب کو کام ہے، کسی کا کام ہے نا اور سوچنے تلا دو، وہ خود ہی سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ جب یہ سوچ اس کو مل جائے گی نا، سمجھ لے کام ہو گیا، کیونکہ اس کی سوچ ہی اس کا پہرا دے گی، اس کی باتوں کا پہرا دے گی، اس کی سوچ ہی پہرا دے گی کہ اب یہ نہیں، ایسے نہیں، بات کہتے کہتے رک جائے گا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سوچ جو ہے نا وہ کام کرے گی۔ اس لیے کسی کو سوچنے پر مجبور کر دینا چاہیے کہ بھئی کر کیا رہا ہے، سوچتا کیوں نہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے لیکن کھیلنے میں بڑی مزیدار ہے۔ اگر کھیلنے پر آپ آئیں گے بہت مزیدار ہے، اور اگر آپ گزارنے پر آئیں گے گزر جائے گی، گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں لگے گا گزر جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی گزر گئی، ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ایسے کہتا ہے کہ گزر تو جاتی ہے، گزارنے والا ہونا چاہیے۔ وہ بندہ جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارے وہ ہونا چاہیے کہ میں گزار رہا ہوں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں یار، وہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اے منہ تو دوزخ کا دہانہ ہے، اور اے دنیا تو برزخ کی طرح، اس ناچیز دنیا کے پہلو بہ پہلو نور ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گائے ہوتی ہے نا، گائے اس کے ایک طرف کیا کہتے ہیں پیشاب چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف خون چل رہا ہوتا ہے، اور اندر سے ہی دودھ چل رہا ہوتا ہے، درمیان میں اور اگے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تو یہاں پر انہوں نے مثال سمجھائی، اس ناچیز دنیا کے پہلو بہ پہلو نور ہے۔ آنکھیں بند کر سوچ، آنکھیں بند کر سوچ، رب تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے۔ کبھی ایسا وقت ہو جو تمہیں دیکھتا نہ ہو، ایسا کوئی وقت نہیں۔ اللہ کرے ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ ہمیں بھی محسوس ہو نہیں دیکھ رہا، ہمیں محسوس ہو کے دیکھ ہی رہے۔ مزہ اسی میں ہے کہ ہم سمجھے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب تک وہ مزہ نہیں نہ آتا کہ مجھے میرا کوئی پیارا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مزہ نہیں آتا۔ وہ پیر و مرشد کے بعد میں بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ احساس رکھتا تھا کہ میرا پیر مجھے دیکھتا ہے، میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھنے کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ ڈر، اس کا دیکھنا ہمارے اندر ڈر پیدا کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک ڈر پیدا کرے گا ہمارے اندر، کیفیت پیدا کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے دنیا تو برزخ کی طرح، اس ناچیز دنیا کے پہلو بہ پہلو نور ہے، جیسے خون کی نالیوں کے پہلو بہ پہلو صاف دودھ ہوتا ہے۔
تو اس میں ایک قدم بغیر احتیاط کے رکھے گا تو تیرا دودھ اور خون ہلت ملت ہو جائیں گے۔ ویسے تو یہ مشکل کام ہے، جس پیری مریدی کو، پیری فقیری کو ہم سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کو نقطے میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام زیادہ کریں، ہمارے اچھے کام زیادہ ہوں اور غلط کام کم ہوں۔ 24 گھنٹوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اچھے کام زیادہ ہوں اور برے کام کم ہوں۔ دوسری بات، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، ہمیں پتہ ہو حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ یہ فرق ہمیں علم ہونا چاہیے ہر کام میں۔ ابھی مجھے کسی نے پوچھا یہ گروی پہ مکان لینا جائز ہے؟ میں کہا بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کہنے لگا وہ 100 روپیہ دے کر، میں کہا ہیلا ہے، وہ ایک ہیلا ہے کہ چلو میں 1000 روپے رکھ دیتا ہوں مکان کا کرایہ، تو میں اسے پیسے دے دیتا ہوں تاکہ میرا کرایہ تو بچے گا۔ یہ ایک ہیلا ہے، اور ہیلا جب رب کے سامنے پیش ہوگا تو ٹھا کر کے مارا جائے گا۔ اس میں دو طرح سے عقل لڑ جائے گی۔ لڑے گی کیسے؟ کہ اگر تو گروی پر مکان لینا چاہتا ہے تو یہ دیکھ وہ بندہ اس پیسوں کا کرنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، کہتا میں کاروبار کر رہا ہوں، مجھے پیسے آئیں کمائے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلو ٹھیک ہے میرے نزدیک۔ مجبوری کا پہلو غلط ہے کہ وہ مجبور ہے۔ یہ چیک کرنا ہے کہ وہ اس پیسوں کا کرنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ پیسوں کا کرنا چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا مجھے پیسہ آئے گا، تو وہ استعمال کر رہا ہے، تو بھی اس کا گھر استعمال کر لے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھی اس کا گھر استعمال کر، کیونکہ تیرا پیسہ استعمال کر رہا ہے۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے ایک سونے کی ڈلی اس کے پاس رکھ دی، استعمال نہیں کر سکتا، میں نے مکان اسے دے دیا، یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا، رہن میں رکھا ہے کہ گروی ہے بھائی، اس کو تو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر تو استعمال کرے گا تو پھر غلط ہے۔ اس لیے جو پیسہ دے رہا ہے وہ اگر اس کا پروفٹ لے رہا ہے، کما رہا ہے، تو چلو تم بھی کر لے۔ یہ ایک ہیلا صحیح میرے نزدیک ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جب یہ اس کے عقل میں آ جائے گا نا میں جو کر رہا ہوں اچھا یا برا ہے، پھر وہ اس کا نا رستہ شروع ہو جائے گا، وہ کام کرنا، ورکنگ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسے سمجھ آئے گا میں کچھ اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں۔ یہ ایک ورکنگ جب دماغ کرنا شروع کر دے گا نا، پھر سمجھ لے کہ اس کے اندر نا ایک چیز سوچ پیدا کر دی گئی ہے، وہ اب اس معاملے میں آ گیا ہے، نقطے پر آ گیا کہ اچھا کرنا ہے اور یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ کام اچھا نہیں ہو رہا اور یہ برا ہو رہا ہے، یہ اس نے اب سمجھنا ہے۔ تو کہتے کہ تو اس میں ایک قدم بغیر احتیاط کے رکھے گا تو تیرا دودھ اور خون ہلت ملت ہو جائیں گے۔ نفس کی خوشی میں آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی گلے پڑ گئی، ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی گلے پڑ گئی۔ فرشتہ ان سے ایسے بھاگتا تھا جیسے شیطان، کیونکہ جب غلطی ہو جائے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے نا، تو اس لیے کپڑے اتر گئے، بڑے معاملات ہوئے، کہا اب آپ نیچے تشریف لائے جائیں۔ تھی وہ مشیت الہی، لیکن انہوں نے غلطی کی نہیں، ان کا بولنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا بولنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مشیت الہی تھا، لیکن مشیت الہی میں بھی اللہ کریم آزماتا ہے، اس لیے کپڑے اتر گئے، پتے اپنے آپ کو لپیٹنے لگے اور پھر جدائی جنت سے گلے پڑ گئے۔ ہم اس دنیا سے انشاءاللہ جب جائیں گے نا، اس دنیا سے جب انشاءاللہ جائیں گے، یقین مانے قبر میں جا کے واپس کبھی اس دنیا کو یاد نہیں کریں گے۔ یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں، یہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے۔ برزخ قبر اس سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ ہم بیٹے ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ صرف قبر دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ قبرستان ہے، اس میں قبریں ہیں، ہماری قبر بننے گی، یہ ایک ڈر کی صورت ہمیں ڈرانے کے لیے چیز ہے، خوف زدہ کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہارے اندر عبرت حاصل ہو۔ لیکن جو میں جس نقطے سے بول رہا ہوں نا، وہ نقطہ یہ ہے، قبر صرف ایک قبر نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں بھی مکان ہے بیٹے، عالم برزخ میں بھی یاریاں دوستی ہیں، عالم برزخ میں بھی رشتہ داریاں چلتی ہیں، عالم برزخ میں بھی کھانا ملتا ہے، عالم برزخ میں بھی جنت کا لباس ملتا ہے، عالم برزخ میں دونوں طرف کا معاملہ چلتا ہے نا۔ تو اس لیے میرے نزدیک جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، قبر کشادہ کر دی جائے گی، وہ کون سی ہوگی؟ یہی قبر، وہ عالم برزخ میں کشادگی، جہاں تک تیرا ایمان وسعت رکھے گا ویسے ہی تیرے لیے کشادگی۔
کیونکہ یہاں پر ایمان جتنا وسعت والا ہے، جیسے میں آپ کو نقطے بیان کر رہا ہوں، اگر یہ نقطے آپ لوگوں کی ایمان میں جان پیدا کر دیں تو پھر کیا ہوگا، آپ آگے بڑھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ نقطے ہی آپ کو وہاں پر سنبھلنے کا موقع دیں، کیونکہ یہ نقطے ہی آپ کے سوچ جو ہے اس کو علم دیتے ہیں، اسے نور دیتے ہیں اور اس کو وسعت دیتے ہیں، وسعت نظر اور وسعت قلبی اس سے مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا سے بڑی عالم برزخ والی دنیا ہے، جس کو وہاں پر جانے کے بعد یہاں پر آنے کا دل نہیں کرے گا، قطعاً نہیں کرے گا، سوچ بھی نہیں آئے گی۔ وہ اکثر ہم کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، وہاں وہ تعلق نہیں ہوگا، وہاں پر یہ تعلق ہوگا میرا اللہ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہاں پر یہ رولے نہیں ہیں، یہ ہمارے دنیا کے رولے ہیں کہ ہمارے رشتہ داری ہیں۔ جیسے اگر آپ انشاءاللہ تعالی جب جنت میں جائیں گے، وہاں اگر آپ کی بیوی کسی اور کو دے دی جائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر مرد کو جہنم میں چلا گیا ہے تو جو عورت جنت میں چلے گئی وہ کسی کے بھی ساتھ نکاح کر دے، رب کر دے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارے یہاں کے سوچیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں کی دنیا جو ہے وہ چھوٹی ہے اور وہاں کی دنیا بہت بڑی ہے۔ آپ اس طرح بیٹے اندازہ لگا لینا، آپ کا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس دنیا میں آپ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا؟ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ وہ جو بن رہا ہے ہماری وجہ سے تو بن رہا ہے، ہم یہاں پر کچھ کر رہے ہیں، وہاں بن رہا ہے، اور اللہ کریم ہمارے لیے کیا کچھ دروازے کھول رہا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہماری زندگی سہل آسان ہو جاتی، دین کا کام کرنے سے، دین پر چلنے سے ہماری زندگی سہل ہو جاتی، اور پھر خوف نکل جاتا ہے، غریبی امیری کا بھی خوف نکل جاتا ہے، یہ بھی نہیں رہتا کہ کیا ہے، بلکہ بندہ انسانی زندگی میں مطمئن ہو جاتا ہے، شکر ہے یا اللہ تیرا ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ تو نفس کی خوشی میں آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی گلے پڑ گئی، فرشتہ ان سے ایسے بھاگتا تھا جیسے شیطان۔ ایک صحابی تھے تو ان سے فرشتے السلام علیکم لیتے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید، ان سے فرشتے السلام علیکم لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے زخم پر داغ لگوایا، جب داغ لگوایا تو وہ حالت چلے گئی، اور جب وہ داغ اثر ختم ہوا تو پھر فرشتے آنے لگے، تو انہوں نے ان سے پوچھا تم آتے نہیں تھے؟ کہا یہ جہاں داغ لگا ہو ہم نہیں آتے، ہم وہاں پر نہیں آتے، میں بھی ہمیں نظر تو نہیں آتے بیٹے، لیکن ہمارے درمیان فرشتے بیٹھے ہوں ہمیں کیا معلوم، ہمارے ساتھ تو رہتے ہی ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے اندر باہر فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہوں ہمیں کیا معلوم، ہم تو یؤمنون بالغیب پر رہتے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کتنا اللہ کریم اچھا برتاؤ کر رہا ہے، کتنا ہم سے پیار کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں جب معلوم ہوگا، آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیسے یہ دنیا کے نظارے چل رہے ہیں۔ وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہو، اللہ کرے نصیب ہو جائے، وہ دیکھنے والی آنکھ ہمیں بتائے گی کہ یہ جو پہلے دیکھا تھا وہ تو ککھ بھی نہیں تھا، وہ تو ککھ بھی نہیں تھا۔ ایک بندے کو دیکھا، صرف بندے کو نہیں دیکھا، اس کے سارے اندر کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ چلنے والے نور کو دیکھ لیا، اس کا ایمان دیکھ لیا، اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے دیکھ لیے، وہ ساری چیزیں بندہ دیکھ لیتا۔ تو کہنے لگے کہ فرشتوں سے ایسے بھاگتے جیسے شیطان، چند لقموں کی وجہ سے کس قدر آنسو بہانے پڑے، کتنا رونا پیا۔ یہ نہ کہ ساری زندگی کے بعد ہم سوچیں یا اللہ معاف کر دے اور خوب رونا پڑے، نہیں، ابھی رونا نہیں ہے، کسی وقت میں رونا نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں رونا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ توبہ کے لیے بھی رونا یا اللہ معاف کر دے مجھے اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے یا اللہ مجھ سے کام لے۔ رونا اپنی جگہ پر رہا، دعا کریں یا اللہ مجھ سے کام لے، یا اللہ تم مہربانی کر مجھ سے کام لے، کام مانگے، رونا مانگنا، توبہ 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 کرتے رہنا، دعا یہ کرے بدل کے کہ اللہ مجھ سے کام لے، کیونکہ رونا اپنی جگہ پر، لیکن کام لیا جانا اپنی جگہ پر۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے نا، تو ہم کوئی بھی چیز ہوتی تھی ان کے آگے رکھ دیتے، اگر وہ پکڑ لیتے تو کہتے کس کی ہے، ہم کہتے صحیح آپ کی ہے، کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی تھی یہ استعمال کرے، ہمارے دل کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام ہم سے لیں، ہمیں کہیں کہ یہ کام کرو۔ تو چند لقموں کی وجہ سے کس قدر آنسو بہانے پڑے، یہ میں نے نقطہ آپ کو دیا ہے کہ رونا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کرنی ہے یا اللہ مجھ سے کام لے، کیونکہ کام لینے سے وہ رونا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ سے کام لے گا نا تو آپ کا رونا ختم ہو جائے گا، آپ کو خوشی ہوگی یا اللہ شکر ہے تم مجھ سے کام لے رہا ہے، کیونکہ وہ رونا جو ہے نا وہ
کیا کہتے ہیں جدائی کی صورت لگتا ہے، اور یہ کام مانگنا جو ہے یہ قرب کی صورت لگتا ہے کہ میں رب کے قریب ہونے لگا، شکر ہے میں کام مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھ سے کام لے۔ اگرچہ وہ گناہ جو ان سے سرزد ہوا ایک بال برابر تھا، لیکن آنکھ کی پتلی کے سامنے ایک بال بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ کبھی ایسے آنکھ کے پر بال آ جائے نا تو وہ بھی پہاڑ لگتا ہے، کیونکہ آنکھ جو ہے نا دیکھ نہیں نا صحیح پاتی، تو اس لیے دور سے تو ایسے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آنکھ پہ کوئی چیز آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا، وہ صحیح نظر نہیں آنے کے لیے لازم ہے وہ بال کو ہٹایا جائے۔ تو فرمانے لگے گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ تو میں مشورہ تو دے رہا ہوں، میں مشورے تو دے رہا ہوں، تو فرما رہے ہیں گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ کوئی بھی کام کرنا تو صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے سرکار ہم کیسے کریں، کس طرح کریں، کیونکہ جس طرح سے فروٹفل ہو ویسے کرنا چاہیے۔ ہمارے تو یہ رسم و رواجی نا یہ جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں، ہم رسم و رواجی کام کرتے ہیں، رسم و رواجی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رسم و رواجی سارے کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، کام وہ کرنا چاہیے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، علم میں فائدہ ہو، عمل میں فائدہ ہو، تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں۔ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہم نے ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے، بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جو بری صحبت ہوتی ہے یہ برے کام سے بھی بدتر ہوتی ہے، نیک صحبت نیک کام سے بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نیک صحبت میں اثر چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے، اور نیک عمل میں تو بس کر لیا، لیکن نیک صحبت میں جذبہ پروان چڑھتا ہے، نیک صحبت میں اللہ کی رحمتیں ملتی، کیونکہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو میرے پرمرشد فرمایا کرتے تھے کہ جیسے مونجی کو مشین میں ڈالا جائے تو ایک ایک دانہ صاف نہیں کرتی، وہ جیسے ایسے ایسے کرتی ہے نا، ملتی ہے ایک دوسرے کو، تو دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور چاول علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا کرتے جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو آپس کی رگڑ سے ہی صفائی ہو جاتی، اور اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی کیا کہتے ہیں صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے، کوئی کسی نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، وہ سارے جب مل جاتے ہیں ان سب کا نور اکٹھا ہوتا ہے اور پھر سب میں سب کا نور جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دے دیتا ہوں، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے پر جتنے بندے آتے ہیں ان سب کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے بلاوا دیا، اس لیے مؤذن کو ثواب مل جاتا ہے۔ جتنے نمازی آتے ہیں اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ مؤذن کو ملتا ہے، اذان دینے والے کو ملتا ہے۔ اس طرح جب یہ سارے آتے ہیں تو سب کا نور اللہ واسطے جب آئے ہوتے ہیں تو سب کا نور سب کو ملتا ہے، سب میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا، سب میں برابر کا برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پیر کی صحبت تنہائی کی عبادت سے زیادہ فائدہ مند ہے، کہ تنہا آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ والی صحبت جس میں انسان کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، پیر کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جو وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے بالکل خالص کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی تعلق کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، کسی تعلق کی وجہ سے نہیں، آپس میں بیٹھنا اور ہوتا ہے بیٹے، اس میں بھی بندہ سیکھتا ہے، لیکن یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، اس میں سارے بیٹھتے ہیں اور ایک بندہ سکھا رہا ہوتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے اکیلے میں نہ ملیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بیٹھنے کا ہوتا ہے نا معاملہ، وہ کچھ اور ہے، وہاں پر بیٹھنا وہ اور ہے، اس لیے فائدہ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ پیر کی صحبت تنہائی کی عبادت سے زیادہ فیض رساں ہے، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اللہ کے قرب کا سبب ہوتی۔ وہ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ مجھ سے ویسے بھی آ کر بیٹھ جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، جہاں پر بھی دیکھوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، یہ ٹوک دوں گا، یار یہ ٹوک دوں گا، کیونکہ مجھ سے نا کیا کہتے ہیں زیادہ باتیں نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، کوئی آ کے بیٹھے نا تو مجھ سے زیادہ باتیں نہیں ہوتی، ہاں وہ بات کرے میں بات کر لوں گا، کوئی سوال پوچھے جواب دے دوں گا، اور اگر کوئی ہو نا تو مجھے کیونکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے،
دو رفی بات ہے نا. جیسے میں کہتا ہوں اللہ سے مانگنا ہو نا تو لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ہاں ابو بکر 500 روپیہ ہے, اب اس کو ہے کہ نہیں ہے, اب اس کا سر درد ہے. اس طرح اللہ سے مانگنا, یا اللہ مجھے یہ چاہیے بس. اب اللہ کے اوپر ہے کب دیتا ہے, اسی وقت دے دے, ابھی دے دے, کل دے دے, پرسوں دے, اس کے اوپر. لمبا چوڑا نہیں کہ آپ مانگتے جائیں. میرے نزدیک اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کہے یا اللہ یہ چاہیے. اتنا ہی اللہ کریم سے کہہ دینا, عرض کر دینا کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبی چوڑی آپ کے اگر تو مجذوبوں والی کیفیت ہے تو کر لیں, اگر آپ کے اندر جذبے والی کیفیت ہے تو کر لیں. ویسے ڈرامہ کرنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اللہ پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سے جب جیسے جس لمحے جس مرضی زبان میں آپ نے مانگ لیا, چاہے آنسوؤں کی زبان سے مانگ لیا یا زبان سے ہی مانگ لیا, کسی بھی زبان سے مانگیں گے اللہ کریم دے دے گا. وہ اس کو سب کچھ پتا ہے کہ آپ کے دل میں اٹھنے والا طوفان کیا ہے اور آپ کی روح میں چڑھنے والا وجدان کیا ہے, آپ کے خیال کو پروان کیا بات چڑھا رہی ہے, اس کو سارا علم. ہم اس کے قریب نہیں ہیں, وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب, اس لیے اسے معلوم ہے کہ مسئلہ کیا, اس لیے وہ درد بھی جانتا ہے. دینے والا بھی تو وہی ہے نا, وہی تو دیتا ہے, تو اس لیے دینے والا بھی جو وہی ہے, تو جب دینے پر آتا ہے تو بہت کچھ دے دیتا ہے. ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے, اس کا کام ہی ایسا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اللہ کے قرب کا سبب ہوتی ہے. جا کسی خدا کے دوست کی تلاش کر, جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا. میری عادت ہے, اگر کامران کا کوئی دوست ہوگا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار یہ میرا بھی دوست ہے, اگر اس نے کسی کو دوست بنایا ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے, کیونکہ یہ کسی کو دوست کہہ رہا ہے. اس لیے میں کہوں گا یہ دوست کے دوست کو بھی دوست سمجھنا چاہیے, ایک حد تک. میں جو کہ بات کر رہا ہوں ایک حد تک کہ دوست کے دوست کو بھی دوست سمجھنا چاہیے. اگر اس طرح میرا کوئی تعلق ہوگا دوستوں کے ساتھ تو اس کو بھی بندہ سمجھے گا کہ یہ دوست کے دوست ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے لینے والے نہ ہوں, صرف دینے والے ہوں, تو کمال پیدا ہوگا. اگر ہماری سوچ لینے والی ہوگی تو زوال پیدا ہوگا. جیسے میں آگے سمجھا رہا تھا, ابھی عباد بھائی ہاسپٹل گئے, احمد بھائی جا کر وہاں پر رات رہے. کبھی احمد بھائی بیمار ہو تو عباد کو بھی جا کر وہاں رات رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ لینے والا ہو کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے اور میں کسی کو پروٹوکول نہ دوں. یہ ایک کیا کہتے ہیں ناپرستی سمجھ لیں, غلط روش ہے, غلط سوچ ہے. اگر آپ کو کوئی وقت دیتا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر دینا چاہیے, کیونکہ احسان کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا. فرض کرو کسی نے آپ کو 50,000 روپیہ دیا, آپ نے اس سے کاروبار کیا اور کاروبار کر کے آپ نے 50 لاکھ روپے کما لیا, لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ 50,000. آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, وہ اس لیے کہ جو اس نے دیا اس سے آپ اوپر چڑھے. اب آپ کہیں میں نے تو 50,000 واپس کر دیا تھا, احسان کس طرح کا؟ وہ اس وقت کا احسان چکایا نہیں جا سکتا. جو اس نے اس وقت آپ پر کیا ہے نا وہ نہیں چکایا جا سکتا. آپ اس کو واپس کر سکتے, اس کے پیسے وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن احسان نہیں چکایا جا سکتا کہ جو اس نے اس وقت آپ کی مدد کی ہے. یہ بیٹے میں اس لیے سمجھایا کہ ایک کو سمجھا کے 10 کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہر ایک کو اس طرح سوچنا چاہیے جیسا میں کہہ رہا ہوں. باقی وہ کرے یا نہ کرے مجھے اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے اپنے طور پہ چلتے رہنا, چھوٹی سی زندگی میں ٹھاٹھیا کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں گے. خالی ہاتھ نہیں, اپنے ریکارڈ ساتھ لے کر جائیں گے کہ یار یہ ریکارڈ ہم بنا کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا. جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہیں, انہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یار ہی سے سیکھا ہے. کہتے ہیں جڑے تنہائی میں رہتے ہیں نا, اگر ویسے اس دور میں تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے, اس دور میں تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے. میرا یہ آبزرویشن ہے, تنہائی میں نوجوان زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, آپ سہل آسان نہیں ہو جاتے. آپ سمجھتے اب کوئی نہیں ہے یار, کوئی نہیں ہے, موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. جتنا فائدہ کٹھے چلنے میں, کٹھے رہنے میں ہے, وہ تنہائی میں آج کل نہیں ہے. تنہائی میں نہیں ہے, ساتھ چلنے میں, ساتھ رہنے میں. جیسے کہیں پر بھی رہیں لیکن نظر میں رہیں, یہ زیادہ فائدہ مند ہے. جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہے, انہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یار ہی سے سیکھا ہے. گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے.
اتنی اچھی بات میں کہی، گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے، کہ یار کے ہوتے ہوئے تو گوشہ نشین ہے۔ ہم تو محفل سجا کے رکھتے ہیں نا یاروں کے لیے، اب کوئی یار آئے نہ آئے ہم نے محفل سجا کے رکھی ہے، کیونکہ ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تو کام چل رہا ہے، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو بھی معلوم ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے۔ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں۔ جب میرے رب کریم کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہماری طرف سے کمی کیوں؟ ہماری طرف سے بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ پکا یقین ہے اس بات کا کہ جو ہم یہ درس کرتے ہیں یہ سارے دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، کیونکہ صحیح دل میں لذت پیدا ہو جاتی ہے نا، تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس میں تار اللہ والی نہ کھڑکے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بیان ہی نہیں کیا، میں نے تو بونگی ماری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے اندر، میرے اندر بھی تو تار کھڑکنی چاہیے نا، یہ دوسروں کے اندر نہیں پیدا کرنی بیٹے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ میری بھی تو تار کھڑکنی چاہیے نا یار۔ وجہ اللہ والی تار، پتہ نہیں کیا وہ شعر ہوتے ہیں مجھے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھنا میرے نزدیک اس قدر اچھا ہے کہ پورے دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے یار، بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تار کھٹکھٹائی ہے ذرا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے، عقل دوسری عقل کے ساتھ ملنے سے دگنی ہو جاتی ہے۔ عقل سے مشورہ کرتی ہے دگنی ہو جاتی ہے، عقل سے ملتی ہے فیصلہ کر لیتی ہے، عقل سے مشورہ کر لیتی ہے تو کہتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ عقل والوں سے مل کر ذہین ہوتی ہے۔ اگر میں کوئی نقطے کی بات کرتا ہوں تو آپ کو مفت میں مل جاتا ہے، میں نے کوئی اگر تحقیق کی آپ کو مفت میں ہی مل گئی کہ یار اس بندے نے جو کہہ دیا نا اینڈ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے آگے تحقیق کریں گے تو پتہ لگے گا نا۔ اور تحقیق کا مادہ ہمارے دوستوں میں بہت کم ہے، کیونکہ تحقیق جب کرنی پڑتی ہے نا بیٹا تو اس میں پڑھنا پڑتا ہے، پر ہر انداز سے پڑھنا پڑتا ہے اور پھر تجربے دیکھنے پڑتے ہیں دوسروں کے کیا کیا ہیں، پر اس کو لے کر آگے چلنا پڑتا ہے کہ اس کا یہ نتارہ نکلے گا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ جو کتابیں ہم نے لکھ چھوڑی تھی نا پولسرات وغیرہ، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ اتنا ہی لوگوں کو ہو جائے تو کافی، جتنا اتنا سمجھ جائیں نا، اس پر عمل کر لیں، اس پر سوچ لیں، کافی ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ عقل دوسری عقل کے ساتھ ملنے سے دگنی ہو جاتی ہے اور راستے کو نمایاں کر دیتی ہے، نفس بھی نفس کے ساتھ مل کر دگنا ہو جاتا ہے اور اندھیرا بڑھ کر راستے کو چھپا دیتا ہے۔ یعنی دوسری طرح سمجھا دیا کہ عقل سے مل کر، اور اگر فرض کرو ہم یہاں پر ایک بچہ ایک لطیفہ سنائے، ایک بچہ ایک لطیفہ سنائے تو کتنوں نے سنا؟ 15-20 نے۔ اب 15-20 کے پاس ایک لطیفہ آ گیا، اگر 15-20 ایک ایک لطیفہ سنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ نفس بھی نفس کے ساتھ مل کر دگنا ہو جاتا ہے اور اندھیرا بڑھ کر راستے کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے جہاں پر ایسے معاملات ہوں گے وہاں پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ شیخ کی صحبت بہت کام کی چیز ہے، مگر اس کے آداب سیکھ، ادب کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، اس لیے اس میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹلی گل کر دیں اور کی کہنا پیا ہوئے پیدا ہور صاحب ہے، ایک ہوتا ہے محبت سے سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ سمجھائیں گے۔ ہمارے پیر منشا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رات کا وقت تھا تو آپ نے کہا بھئی بستر کرنے چاہیے، اب آپ لوگ آرام کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سائیں۔ تو آپ نے خود بسترا پکڑا اور اسے جھاڑا، تو صابر صاحب تھے تو انہوں نے کہا سائیں یہ مجھے دیں۔ صابر یہ کوئی طریقہ ہے پوچھنے کا، یہ مجھے دیں؟ نہیں سائیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی نا، یہ صحیح بڑے سمجھدار۔ اب میں اپنے ایمان سے بتاؤ کبھی کوئی کام بندہ تکلیف میں کرتا ہے کہ محبت میں کرتا ہے؟ میں یہ کام محبت میں کر رہا ہوں، مجھے بھاری نہیں لگتا، تم کہہ رہے ہو تکلیف ہوگی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، مجھے تو خوشی ہے کہ میں آپ کے کام آ رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تم نے پوچھنا بھی ہے تو کہیں صحیح مہربانی کریں مجھے دیں، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ کوئی ادھر دیں؟
مطلب کہ یہ چیز ہمیں نوٹ کرواتی ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کبھی کہہ دیا کرتا تھا نا، اب تو نہیں کہتا، میں ان کو کہہ رہا میں کہ میری طرف دیکھو، آپ کی مہربانی میری طرف دیکھو، کیونکہ جیسے ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے نا، ایسے میرا یقین ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گا مجھے حج کا ثواب ملے گا۔ اب کیا ہے، ان کی تربیت کرنے کے لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ کرنی ہے نا۔ پھر دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے کہا میں مر جاؤں گا نا تم لوگوں کو بڑا مس کروں گا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا میرے بعد تمہارا گزارا مشکل ہو جائے گا، جس کا مطلب میں ان کے لیے بد دعا کر رہا ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے جدا کر رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا، میں تو یہ کہوں گا کہ میرے بغیر میرا رب تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرے، کیونکہ وہ رب کریم ہے۔ ہم کیوں بے آسرا سمجھیں اپنے آپ کو؟ بھائی ہمارے لیے تو سہارے ہیں، تو جن کے پاس سہارے ہوں وہ بے سہارا اپنے آپ کو سمجھیں تو کتنے بیوقوف ہیں۔ یا ایسے سمجھ لیں، جو بندہ اللہ رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھے، بیوقوف نہیں ہے۔ یار مسلمان ہم اللہ کریم رکھتے ہیں، ہمارا اللہ ہے، وہ اللہ کے ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو بے سہارا سمجھیں، یہ کبھی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ تو شیخ کی صحبت بہت کام کیجیے گا، مگر اس کے آداب سیکھ، اس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر۔ حدیث میں ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشہور نہیں کرتا، کتنی اچھی بات ہونے کی، آئینہ عیب دکھا دیتا ہے مشہور نہیں کرتا، کیونکہ اس میں پتہ لگ جاتا ہے یار یہ نقص ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، کچھ ہے، لیکن وہ کسی کو بتاتا تو نہیں کہ اس کو چوٹ لگی ہے۔ تو اس لیے کتنی انہوں نے شاندار بات کی، جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا اس کو مشہور نہیں کرتا، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ ایسا کرے لیکن اس کو مشہور نہ کرے، اس کو مشہور نہ کرے، یہ کرنا چاہیے۔ میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں نے کوئی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو دوسروں کو سکھانے کے لیے کرنی ہوتی ہیں، میرا معاملہ کچھ اور ہے، کچھ چیزیں میں نہیں کہتا، کچھ چیزیں میں کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیر کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اصلاح پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے وہ کچھ باتیں کر دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اس کا معاملہ۔ لیکن آپس میں مومن کو مومن کا آئینہ ہونا چاہیے کہ اگر پتہ لگ جائے تو اس کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے 2 بندوں کو دیکھا وہ کچھ غلط کر رہے تھے، میں نے آج تک نہیں بتایا کسی کو کون تھے، کیا کر رہے تھے، میں نے نہیں بتایا، ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں نا اس چیز کو کہ اللہ کریم نے معاف کر دیا ہوگا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا باقی سب کے ساتھ کچھ ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے، آپ یہ نہ کہ دوسروں کے ساتھ ہوں، آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جو ہونا ہے نا اچھا ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کریم ہمیشہ اچھا ہی کرتا، برا نہیں کرتا، اس لیے آپ یہ کہیں یا اللہ جو اچھا ہو ہمارے ساتھ ہی ہو، کسی اور کے ساتھ نہ ہو، تیری مہربانی۔ تو جس طرح آئینہ عیب دکھاتا ہے اس کو مشہور نہیں کرتا، اس طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ غم میں یار جان کا آئینہ ہو جاتا ہے، اس آئینے پر پھونک مار کر اسے دھندلا نہ کر۔ اپنے شیخ کے سامنے لاف زنی نہ کر، خاموش رہ تاکہ آئینے پر دھند نہ آئے۔ مٹی نے اپنے آپ کو یار یعنی بہار کے سپرد کر دیا تو اس میں سے لاکھوں کلیاں نکلی۔ وہ درخت جو یار بہار کا ساتھی بنا، سر سے پیر تک سر سبز ہو گیا۔ خزاں کے موسم میں جب اس نے نامناسب ساتھی دیکھا تو فوراً اپنا سر لحاف میں چھپا لیا۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس کی صحبت سے سو جانا بہتر ہوتا ہے۔ کہ برا ساتھی جیسے صحابہ کاف دقیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے، جو نیند عقل مندی سے ہے وہ نادان دوست کی صحبت سے بہتر ہوتی ہے۔ جب کووں نے باغ میں ڈیرے ڈال دیے تو بلبلیں چپ ہو کر چھپ گئیں۔ بد صحبت سے خلوت میں سو جانا 1000 درجہ بہتر ہے۔ باتیں کچھ بھی نہیں، 2 حرفی باتیں ہیں، ایک آپ ہے ایک رب ہے، آپ سب کا، صرف میرا نہیں، آپ سب کا، ایک آپ ایک رب ہے۔ آپ نے اپنے رب کے ساتھ خود پیار کرنا، انداز آپ کو ہی معلوم ہو جائے گا جب آپ پیار کریں۔ وہ آپ سے پیار کر رہا ہے، روزانہ کا روزانہ ہی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھیل ہوتا ہے، روزانہ کا روزانہ۔ جیسے اسی میں کئی باتیں انہوں نے سمجھائی، یا منہ کے بارے میں بات کر دی، بد صحبت کے بارے میں بات کر دی، عقل سے مل کر عقل تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کتنی چیزیں انہوں نے نقطوں میں سمجھا دی۔ اس طرح یہ نقطے ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کو
بڑھا کر رکھ دیتے. تو ہم نے بھی اللہ والا ہی بننا ہے, ہم نے اللہ والا بننا ہے, اپنی سوچ کو پختہ کرنا ہے. مجھے یاد پڑا نا کہ اس کے ابو مجھے کہنے لگے, میں نے کپڑے سلوانے تھے, کہنے سائیں وہ ڈینڈی والے ہیں تو ان سے سلواتے ہیں. اچھا پہلے میرے دل میں آیا خیال سلوا لیتا ہوں, سائیں وہ بہت اچھا کپڑے میں جان پیدا کر دیتا ہے. جب یہ بات ہوئی نا میں نے کہا نہیں, میں کہا یار وقار وہ کپڑے سلوانے ہیں, میں نے اس کو دیے. میں کہا یار فقیروں کا کیا کام کہ بندہ کپڑے میں جان پیدا کروا رہا ہے, ہم جیسے بھی ہیں اس طرح ہی رہ لیتے ہیں, ہم نے کیوں اس طرح کا لینا ہے؟ اچھا لیں, میں نہیں یہ کہتا, لیکن ویسے میرے اس خیال پہ یہ خیال آ گیا کہ نہیں یار چھوڑو, ابھی میرا خیال صحیح نہیں ہے, جب میرا خیال صحیح ہوگا پھر اس سے سلواؤں گا. نہیں کوئی بات سمجھ نہیں, خیال صحیح ہوگا پھر سلوا لیں گے اس سے, ابھی میرا خیال صحیح نہیں ہے. ابھی وہ فقیری والا خیال آیا کہ جب تم فقیر لوگ ہو تمہیں کیا ہے کہاں سے سلوانے, کیسے سلوانے, تم نے جہاں جو بھی پہن لینا وہ فیشن بن جانا ہے, چھوڑ اس کو, تیرا کیا مسئلہ ہے. سلوانے چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا کھیل سوچوں کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں سوچ آ کر کہہ دینا یار اچھا پھر تو فقیری رنگ میں ہے کہ کس رنگ میں, وہاں میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہوں. جہاں وہ خیال آ جائے کہ فقیروں کو اچھا رہنا چاہیے, میں پھر اپنے آپ کو بدل لیتا ہوں. لیکن کیونکہ خیال اور طرح سے آیا تھا اس لیے میں اس خیال کے ساتھ اور طرح سے کھیلا. اگر کسی اور طرح سے آتا پھر میں اس کے ساتھ اور طرح سے کھیلتا. فقیری بچنی چاہیے, کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.